بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا پاکستان کے حالات خراب ہیں؟ کیا پاکستان واقعی دیوالیہ ہو رہا ہے؟ کیا عمران خان کے نیچے سے زمین کھسکنے والی ہے؟ کیا عوام اس وقت شدید اذیت میں مبتلا ہیں؟ کیا اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے؟ اور کیا ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اور اگر ہو رہی ہیں تو کیا بیک وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں سے ڈیل ہو رہی ہے؟ کیا ملک میں کوئی نیا نظام لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ -1 فارمولا چلے گا یا سب کو گھر بھیج کر کچھ نیا ہوا ہوگا؟ اس وقت پاکستان کیوں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ بہت سی اہم چیزیں آج جن پہ میں روشنی ڈالوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس وقت معاشرے میں عدم برداشت بڑھ رہا ہے، بے روزگاری، گھریلو جھگڑوں نے خاندانی نظام کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اور ایسے حالات میں سب سے پہلے گھر متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں طلاق اور خلا کی شرح میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ رواں سال 1 لاکھ خواتین نے خلا کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا، 10,000 سے زائد خواتین کو خلا کی ڈگریاں جاری کر دی گئیں، جبکہ اس وقت عدالتوں میں 60,000 کے قریب خلا کے کیسز زیر سماعت ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں کیا لاوا پک رہا ہے، جبکہ دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ان سے خفیہ طاقتوں کے مذاکرات جاری ہیں اور نئے فارمولے اور مستقبل کی حکومت سازی پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور آصف زرداری کے بیان کا ذرائع سے جواب آ گیا، جبکہ نواز شریف سے ڈیل کے لیے مذاکرات کی خبر کو آج 3 دن گزر چکے ہیں۔ اس کی تصدیق یا تردید ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے۔ کیا یہ ڈیل حکومت یعنی عمران خان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ عمران خان کی حکومت چل رہی ہے اور اقتدار میں ہے، انہیں اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو کسی قسم کا ریلیف دیں، تو ظاہری سی بات ہے یہ مذاکرات کی باتیں ان کے کانوں سے بھی گزر رہی ہیں، اور وہ یقیناً ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی کر کر بیٹھے ہی ہوں گے۔ اس وقت عمران خان کی حکومت چل رہی ہے، لیکن پاکستان کو زیادہ چل نہیں رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی سالمیت کے ضامن ادارے اس وقت پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ آئے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی صلاحیت ہو، اور پاکستان کی بقا کے خطرے سے کسی بھی طرح نمٹا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پانی پول کے نیچے نہیں بلکہ اوپر سے اب گزر چکا ہے، اور اس وقت فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پاکستان کو کیسے بچایا جائے۔ اور کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ نظام اتنا بوسیدہ ہو گیا ہے، اس نظام کی بساط لپیٹ کے صدارتی نظام لانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل طارق جو سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ رہ چکے ہیں، انہوں نے دی نیشن میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی درخواست میں فوری پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ نیشنل سیکورٹی کونسل آئین سے بالاتر ہو کے کردار ادا کرے۔ چیف جسٹس اور قائد حزب اختلاف کو اس کا حصہ بنانا ہوگا، جبکہ سروسز چیف پہلی کونسل کے ممبر ہیں۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کو گورننس کو ختم کرنا چاہیے اور موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ صدارتی طرز حکومت کے ذریعے اصلاحات کرنا چاہیے۔ پھر کہیں نہ کہیں ایک مناسب وقت پہ شفاف طریقے سے ایک ریفرینڈم کرایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کے صدارتی نظام کو طرف لے جانے کے فیصلے کو محفوظ بنایا جا سکے، جسے کابینہ میں موجود اہل ٹیکنیکل مہارت رکھنے والے لوگ ہوں، تاکہ صدر کو منتخب گورننس کے ذریعے ملک پر حکومت کرنے میں مدد فراہم کی جا سکے۔ اور پاکستان میں ٹیکنوکریٹ حکومت اور صدارتی نظام کی گونج تو بہت عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیا ان مخدوش حالات میں جبکہ تمام سیاسی جماعتیں مختلف راستوں پہ چل رہی ہوں، ملک ایسے تجربے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے نہیں، کیونکہ آئین ہی کسی بھی ملک کی سالمیت کا ضامن ہوتا ہے، اور ایسا جب بھی ہو اس میں تمام لوگ، ہر طبقہ فکر کے لوگ آن بورڈ ہونے چاہیے، کیونکہ ہم ماضی میں -1 کے بڑے فارمولے چلا چکے ہیں۔ گزشتہ 3 ادوار میں 2 وزرائے اعظم اعلیٰ عدلیہ نے گھر بھیجے، لیکن اس کے بعد پاکستان کو کیا ملا؟ کیا کسی مسئلے کا حل نکلا؟ کیا آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں اسی راستے پہ چلتے رہنا چاہیے؟ اس کا جواب آپ سب جانتے ہیں۔ اس وقت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ بہادر پاکستان کے خلاف ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور بھارت سازشوں کے جال بن رہا ہے، مالی حالات مخدوش ہیں، جبکہ افغانستان کا المیہ پاکستان کے لیے بہت ہی تشویش کا باعث بنا ہوا ہے، اور پاکستان کو ان مشکلات سے صرف اور صرف مل کر نکالا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اس نظام کو نہیں چلا پا رہے وہ نئے نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس وقت ملک کو قوم کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جال کر چلایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ اس میں ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کے بل پہ نظر ڈالیں۔ یہ ایک بل ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں۔ مارچ 2021 کا ہے، یونٹس 201، بل 3097 روپے۔ دسمبر 2021 یونٹس 194، بل 8391 روپے۔ ابھی کیا مذاق ہے؟ 2045 روپے کی بجلی استعمال کرنے پہ 5845 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز،
ہر روز بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب سے گزارا ہی نہ ہو تو حکومت ایسے لوگوں کی جیبوں پہ ہی ڈاکے ڈالتی ہے۔ نہ دو تو آسان حل ہے کہ بجلی کاٹ دو، اب بیچارہ غریب آدمی کہاں جائے؟ اور یہی نہیں، حکومت نے 350 ارب روپے کے ٹیکس چھوٹ ختم کر کے منی بجٹ کو پاس کروانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جبکہ کراچی کی عوام بھی پنجاب کی طرح 31 روپے فی یونٹ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ادا کرنے جا رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کے حالات خراب ہونے کی بات ہے تو نہ صرف ملک بلکہ عوام کے بھی حالات بہت خراب ہیں۔ مہنگائی دگنی جبکہ آمدنی آدھی ہو چکی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی، نہ ہی عوام کی کوئی پرچیزنگ پاور کسی کاروبار کو چلنے کی اجازت دے رہی۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کی بات کی جائے تو شبر زیدی نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے، اور پھر انہوں نے ٹویٹر پہ کہا کہ میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا گیا۔ بہرحال بتایا تو وہی کچھ گیا جو ان کی زبان سے نکلا تھا، لیکن کیا واقعی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ اس لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیوالیہ پن ہوتا کیا ہے۔ ملک پر دو طرح کے قرضے ہوتے ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ اندرونی قرضے لوکل کرنسی چھاپ کر واپس کیے جا سکتے ہیں، لیکن بیرونی قرضوں کی واپسی ڈالرز میں ہی ہوتی ہے، اور جب کسی ملک کے پاس قرض کی قسط اور اس کا سود واپس کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی تو اسے دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اوپر اس وقت 100 ارب ڈالر سے زائد کے قرضے ہیں، اور پاکستان کے فارن کرنسی ریزرو میں اسٹیٹ بینک کے پاس 16 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑے بہت اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن 100 ارب ڈالر ہم نے کئی سالوں میں ادا کرنے ہیں، تو پاکستان اپنی انکم کے ساتھ ہر سال ٹیکس لگا کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے ہوئے ڈالرز اور مزید قرض لے کے یہ دیتا رہے گا۔ لیکن اس بار پاکستان کے پاس نہ اپنی عوام کی صحت پہ خرچ کرنے کے لیے، نہ ہی تعلیم سمیت دیگر چیزوں پہ خرچ کرنے کے لیے کوئی پیسہ ہی نہیں بچتا کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے۔ اوپر سے درآمدات اور برآمدات میں پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے 30 ارب ڈالر تک پہنچا ہے۔ اسے پاکستان کو پھر سعودی عربیہ جیسے دوست ملک کی منت کرنی پڑتی ہے، ان کے پاس بھاگنا پڑتا ہے، جبکہ حکومت اپنی آمدن میں کوئی خاطر خواہ اضافہ کرنے میں ناکام رہی۔ سارے کا سارا انحصار عوام سے وصول کیے جانے والے ٹیکسز پر ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کے چائنا اور عرب ممالک جیسے اچھے دوست ہیں جو برے وقت میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچاتے ہیں، لیکن اگر پاکستان IMF اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری نہیں کر سکتا تو پھر پاکستان پہ جو بینکرپسی ہے یا دیوالیہ پن، اس کی تلوار لٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسے حالات میں چیزیں کب تک چل سکتی ہیں؟ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف نے حکومت گرانے کے لیے کال دیتے ہوئے کہا کہ عوام تیاری کرے، لگوٹے کسے، اگر حکومت سے فوری جان نہ چھڑائی تو خاکم بدہن پاکستان کا ہی خدا حافظ۔ وقت آ گیا، ان کا گربان ہو اور ہمارا ہاتھ ہو۔ تختیوں سے بات نہیں چلے گی، آپ کا دھڑ تختہ ہونے والا ہے، ان کے گھبرانے کا وقت آنے والا ہے۔ جبکہ سابق صدر آصف علی زردانی نے حکومت کے خلاف خود میدان میں آنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ وفاق میں بیٹھ کے حکومت کا مقابلہ کریں، ساتھ ساتھ لاہور میں احتجاجی کیمپ لگانے کا بھی اعلان کر دیا۔ سیاسی میدان میں اتنی تیزی کا مطلب ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اگلے سال الیکشن کی تیاری میں لگ گئی ہیں۔ ملک میں سیاسی گرما گرمی پہ میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔